بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک چھوٹی سی بات کی طرف توجہ دلانا چاہتی ہوں جسے عموماً آج کل غیر اہم خیال کیا جاتا ہے۔ یقیناً ہم روز واٹس ایپ اور فیس بک اور دوسری سوشل ایپس پر سٹیٹس یا سٹوری لگاتے ہیں۔ کیا کبھی مائی سٹیٹس کا اردو میں ترجمہ کر کے دیکھا ہے؟ یقیناً نہیں، کیونکہ اگر ترجمہ کیا ہوتا اور آپ اس کے مفہوم سے آشنا ہوتے تو کبھی بھی سٹیٹس پر گانے اور ناچتی لڑکیوں کی ٹک ٹاک نہ لگاتے۔ دراصل سٹیٹس انگریزی کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو درجہ یا عام الفاظ میں حیثیت کہتے ہیں۔ اس طرح مائی سٹیٹس کا مطلب ہوا میری حیثیت، اور جب آپ سٹیٹس پر گانے اور ناچتی لڑکیوں کی ویڈیو لگاتے ہیں تو اصل میں آپ اپنی اوقات اور حیثیت کو متعارف کرا رہے ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی بات اس میں یہ ہے کہ آپ کا لگایا گیا گانا یا فحش فوٹو جتنے لوگ دیکھیں گے ان دیکھنے والوں کے بے قدر آپ کے نام اعمال میں گناہ درج کر دیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا سٹیٹس 20 بندوں نے دیکھا تو 20 گنا ان 20 بندوں کو جہاں مل رہے ہیں وہیں پر آپ اکیلے کو ان کے 20 اکٹھے گناہ پہنچ رہے ہیں۔ چاہے آپ کوئی ایسی جاری برائی چھوڑ کر قبر میں بھی چلے جائیں، وہاں پر بھی آپ کے گناہوں میں مسلسل اضافہ ہوتا رہے گا۔ اس لیے اس گناہ جاری سے بچنے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ اللہ کریم ہمیں نیکی کرنے اور نیکی کو پھیلانے کی توفیق بخشے، آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ ہود کی آیت نمبر 106 سے سٹارٹ کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو بدبخت ہوں گے وہ دوزخ میں جائیں گے جہاں گرمی اور پیاس کی شدت سے وہ ہانپیں گے اور پھنکارے ماریں گے۔ آیت نمبر 107، اور اسی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ زمین و آسمان قائم ہے، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے، بے شک تیرا رب پورا اختیار رکھتا ہے کہ جو چاہے کرے۔ اس کی تفسیر ہے، ان الفاظ سے یا تو عالم آخرت کی زمین و آسمان مراد ہیں یا پھر محض محاورے کے طور پر ان کو دوام اور ہمیشگی کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے۔ بہرحال موجودہ زمین و آسمان تو مراد نہیں ہو سکتے، کیونکہ قرآن کے بیان کی روح سے یہ قیامت کے روز بدل ڈالے جائیں گے، اور یہاں جن واقعات کا ذکر ہو رہا ہے وہ قیامت کے بعد پیش آنے والے ہیں، یعنی کوئی اور طاقت تو ایسی ہے ہی نہیں جو ان لوگوں کو اس دائمی عذاب سے بچا سکے۔ البتہ اگر اللہ تعالیٰ خود ہی کسی کے انجام کو بدلنا چاہے یا کسی کو ہمیشگی کا عذاب دینے کے بجائے ایک مدت تک عذاب دے کر معاف کر دینے کا فیصلہ فرمائے تو اسے ایسا کرنے کا پورا اختیار ہے، کیونکہ اپنے قانون کا وہ خود ہی واضح ہے۔ کوئی بالا تر قانون ایسا نہیں ہے جو اس کے اختیارات کو محدود کرتا ہو۔ آیت نمبر 108، رہے وہ لوگ جو نیک بخت نکلیں گے تو وہ جنت میں جائیں گے اور وہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک زمین و آسمان قائم ہیں، الا یہ کہ تیرا رب کچھ اور چاہے۔ ایسی بخشش ان کو ملے گی جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہ ہوگا۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی ان کا جنت میں ٹھہرنا بھی کسی ایسے بالا تر قانون پر مبنی نہیں ہے جس نے اللہ کو ایسا کرنے پر مجبور کر رکھا ہو، بلکہ یہ سراسر اللہ کی عنایت ہوگی کہ وہ ان کو وہاں رکھے گا۔ اگر وہ ان کی قسمت بھی بدلنا چاہے تو اسے بدلنے کا پورا اختیار حاصل ہے۔ آیت نمبر 109، پس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں نہ رہ جن کی یہ لوگ عبادت کر رہے ہیں، یہ تو بس لکیر کے فقیر بنے ہوئے اسی طرح پوجا پاٹ کیے جا رہے ہیں جس طرح پہلے ان کے باپ دادا کرتے تھے، اور ہم ان کا حصہ انہیں بھرپور دیں گے بغیر اس کے کہ اس میں کچھ کاٹ کسر ہو۔ اس کی تفسیر ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی ان معبودوں کی طرف سے کسی شک میں تھے، بلکہ دراصل یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کرتے ہوئے عامت الناس کو سنائی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ کسی مرد معقول کو اس شک میں نہیں رہنا چاہیے کہ یہ لوگ جو ان معبودوں کی پرستش کرنے اور ان سے دعائیں مانگنے میں لگے ہوئے ہیں تو آخر کچھ تو انہوں نے دیکھا ہوگا،
جس کی وجہ سے یہ ان سے نفع کی امید رکھتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ پرستش اور نظریں اور نیازیں اور دعائیں کسی علم، کسی تجربے اور کسی حقیقی مشاہدے کی بنا پر نہیں ہیں، بلکہ یہ سب کچھ نری اندھی تقلید کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ آخر یہی آستانے پچھلی قوموں کے ہاں ہی تو موجود تھے اور ایسی ہی ان کی کرامتیں ان میں بھی مشہور تھیں، مگر جب خدا کا عذاب آیا تو وہ تباہ ہو گئیں اور یہ آستانے یوں ہی دھرے کے دھرے رہ گئے۔ آیت نمبر 110۔ ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی کتاب دے چکے ہیں اور اس کے بارے میں بھی اختلاف کیا گیا تھا، جس طرح آج اس کتاب کے بارے میں کیا جا رہا ہے جو تمہیں دی گئی ہے۔ اگر تیرے رب کی طرف سے ایک بات پہلے ہی طے نہ کر دی گئی ہوتی تو ان اختلاف کرنے والوں کے درمیان کبھی کا فیصلہ چکا دیا گیا ہوتا۔ واقعہ ہے کہ یہ لوگ اس کی طرف سے شک اور خلجان میں پڑے ہوئے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں کہ آج اس قرآن کے بارے میں مختلف لوگ مختلف قسم کی چہمگوئیاں کر رہے ہیں، بلکہ اس سے پہلے جب موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی تھی تو اس کے بارے میں ایسی ہی مختلف رائے زنیاں کی گئی تھیں۔ لہٰذا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم یہ دیکھ کر بددل اور شکستہ خاطر نہ ہو کہ ایسی سیدھی سیدھی اور صاف باتیں قرآن میں پیش کی جا رہی ہیں اور پھر بھی لوگ ان کو قبول نہیں کرتے۔ یہ فکرہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل ایمان کو مطمئن کرنے اور صبر دلانے کے لیے فرمایا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اس بات کے لیے بے چین نہ ہو کہ جو لوگ اس قرآن کے بارے میں اختلافات کر رہے ہیں ان کا فیصلہ جلدی سے چکا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہی یہ طے کر چکا ہے کہ فیصلہ وقت مقرر سے پہلے نہ کیا جائے گا، اور یہ کہ دنیا کے لوگ فیصلہ چاہنے میں جو جلد بازی کرتے ہیں، اللہ فیصلہ کر دینے میں جلد بازی نہ کرے گا۔ آیت نمبر 111۔ اور یہ بھی واقعہ ہے کہ تیرا رب انہیں ان کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا، یقیناً وہ ان کی سب حرکتوں سے باخبر ہے۔ آیت نمبر 112۔ بس اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم اور تمہارے وہ ساتھی جو کفر و بغاوت سے ایمان و اطاعت کی طرف پلٹ آئے ہیں، ٹھیک ٹھیک راہ راست پر ثابت قدم رہو، جیسا کہ تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور بندگی کی حد سے تجاوز نہ کرو۔ جو کچھ تم کر رہے ہو اس پر تمہارا رب نگاہ رکھتا ہے۔ آیت نمبر 113۔ ان ظالموں کی طرف ذرا نہ جھکنا، ورنہ جہنم کی لپیٹ میں آ جاؤ گے اور تمہیں کوئی ایسا ولی و سرپرست نہ ملے گا جو خدا سے تمہیں بچا سکے اور کہیں سے تم کو مدد نہ پہنچے گی۔ آیت نمبر 114۔ اور دیکھو، نماز قائم کرو دن کے دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر، در حقیقت نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں۔ یہ ایک یاد دہانی ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو یاد رکھنے والے ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، دن کے دونوں سروں پر سے مراد صبح اور مغرب ہے، اور کچھ رات گزرنے پر سے مراد عشاء کا وقت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ ارشاد اس زمانے کا ہے جب نماز کے لیے ابھی 5 وقت مقرر نہیں کیے گئے تھے۔ معراج کا واقعہ اس کے بعد پیش آیا جس میں 5 وقتہ نماز فرض ہوئی۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو سورہ بنی اسرائیل حاشیہ نمبر 95، سورہ طٰہٰ حاشیہ نمبر 111، سورہ الروم حاشیہ نمبر 124۔ یعنی جو برائیاں دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں اور جو برائیاں تمہارے ساتھ اس دعوت حق کی دشمنی میں کی جا رہی ہیں، ان سب کو دفع کرنے کا اصلی طریقہ یہ ہے کہ تم خود زیادہ سے زیادہ نیک بنو اور اپنی نیکی سے اس بدی کو شکست دو، اور تم کو نیک بنانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے جو خدا کی یاد کو تازہ کرتی رہے گی، اور اس کی طاقت سے تم بدی کے اس منظم طوفان کا نہ صرف مقابلہ کر سکو گے بلکہ اسے دفع کر کے دنیا میں عملاً خیر و اصلاح کا نظام بھی قائم کر سکو گے۔ تشریح کے لیے ملاحظہ ہو العنکبوت حواشی نمبر 77 تا 79۔
آج تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 115 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔